وہ بہت بڑھ گئے ہیں اور بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ان میں ینگ ایج کے لوگ بہت زیادہ ہیں. تو میں نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ میں اس ٹاپک کے اوپر لازمی ویڈیو بناؤں اور آپ تک جو ہے نا جتنا ہو سکے یہ بات کلیئر کر لوں کہ اس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر ہمارے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے آپ کی فیملی میں کہ جو ڈپریشن میں چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سیلف ہارم سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں تو اس کو ایزی نہیں لینا, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری تمام پرابلمس کا حل جو ہے وہ سوسائڈ ہے. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھیں, عقیدے والا شخص جب یہ بات کرے نا تو حیرت ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونی ہے. یہ ٹیمپرری لائف ہے اور اس کے بعد ایک پرماننٹ لائف ہے جس میں ہم نے اللہ کے سامنے روبرو ہونا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. کوئی بھی انسان اپنی زندگی سے تنگ آ کے خودکشی نہیں کرتا, اپنی زندگی سے جڑے پرابلم سے تنگ آ کے خودکشی کرتا ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات کہ جو پسند تھا وہ ملا نہیں, غم آ گیا. جو ناپسند تھا وہ مل گیا, غم آ گیا. اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے نا اس کا نام غم ہے. ہم بعض اوقات اپنی ان آرزوؤں کو اس حد تک ضد بنا لیتے ہیں کہ ہم اتنے ناخوش ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہمیں موجود نعمتیں نظر ہی نہیں آتی اور ہم ایک چیز کا گلہ کرتے کرتے اتنی مایوسی کی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم خودکشی کا ارادہ کر لیتے ہیں. یاد رہے کہ شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, اس کا طریقہ واردات ہے وسوسہ دینا, اور اس کی انتہائی شکل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں ختم کر دے. اور میں یہی بات ان کو میں کہنے لگا ان خاتون کو کہ دیکھیں, لیکن اگر آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ختم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی وہ بات سمجھے نہیں جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. قرآن پاک ہم نے ترجمے سے پڑھا نہیں, ورنہ ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی وارن کرتا ہے قرآن پاک میں کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے. بھوک کیا ہے؟ جو پسند ہے اس کی تلاش میں اور وہ ملے نہ, حاصل کرنے کی جو بھوک ہے نا کہ بہتر سے بہتر کی طرف چلے جائیں. اسی طرح سے جو خوف ہے وہ کیا ہے کہ جو مل چکا ہے وہ چھن نہ جائے. تو قرآن پاک کی ایک اور بڑی پیاری آیت, اس کا مفہوم ہے کہ وہ آج ہی میں نے پڑھی, تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ آپ کے دل میں ذرا برابر بھی خیر دیکھے گا تو آپ کو بہتر عطا کرے گا اس چیز سے جو آپ سے لے لی گئی ہے, اور اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو دل ہے نا اس کی دنیا بات کرنی ہے کہ اس میں گلہ نہ رہے, دنیاوی خواہشات نہ رہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم جو ہے نا کچھ عرصے کے مسافر ہیں اس دنیا میں اور اس کے بعد سب نے پار لگ جانا ہے. دو انسان جو 60 سال کی زندگی گزار کے اللہ کے پاس پہنچیں گے, ایک انسان کی لائف میں پرابلمز تھیں, دوسرے انسان کی لائف میں پرابلمز نہیں تھی, لیکن جب وہ اللہ کے سامنے روبرو ہوں گے تو سوالات ان سے وہی پوچھے جانے کہ اس زندگی میں جو بھی آپ کو نعمتیں دی گئی تھی اس کا استعمال کیسے کیا گیا, اس میں لوگوں کو شریک کیا کہ نہیں کیا, جہاں مشکلات غم آئی اس پہ صبر کیا کہ نہیں کیا, میری رحمت سے نا امید تو نہیں ہوئے. قرآن پاک کی جو آیت ہے نا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, وہ اسی لیے کہ اپنے حالات سے نا امید ہو جاؤ, اپنے جو ہے ارد گرد کے لوگوں سے نا امید ہو جاؤ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. امید جتنی بڑھے گی اتنا آپ کا مستقبل اچھا ہے, اور مستقبل سے مراد ماں بعد, یعنی کہ ایک تو یہ لائف ہے نا اس میں آپ جتنی مرضی بھی اچیومنٹس کر جائیں, آپ اپنی قبر کے قدموں پہ اپنی ڈگریاں نہیں لگائیں گے, اپنی اچیومنٹس نہیں لگائیں گے. قبر میں آپ کو وہی چیز کام آئے گی جو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے لیے نیکی کی تھی. تو یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں اس کے اوپر ذرا سوچیں, اور وہ لوگ جن کی خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈپریشن میں ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کی سوشل سپورٹ بنے.